کیا تھا، ان کو ٹھکرایا تھا. ہم نے لیاقت علی خان کو نہیں مانا تھا، ہم نے نہرو اور گاندھی اور آزاد کو مانا تھا، اپنے خون کو بانٹا تھا. اگر ہم جناح کے ساتھ جاتے اور اگر اس وقت ہم سب مسلمان جناح کے ساتھ جاتے، یہ احسان تو ہمارا حکومت کو ماننا چاہیے، تو پھر پاکستان لاہور تک نہیں لکھنؤ تک بنتا. ہمارا احسان ہے. ہم نے پاکستان کو مختصر کر دیا اور ہمیں سزا دیتے ہو تم، ہم پہ ظلم کرتے ہو. اب تک جتنے بھی ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں، سب سے بڑا حملہ آپ کی اوقاف کا ہے. ہم کو لنچ کیا گیا، ہم پہ فساد ہوئے، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلے. ہم اس لیے نہیں بولے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کے لیے جیتے ہیں. لیکن آج ہمارے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا. آپ لوگ ہماری قوت ہیں. ہم نے سب سے زیادہ جو مصیبت جھیلی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری حیثیت نہیں رہ گئی. ہم کبھی جانتے تھے، ہم جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو اس وقت سیاسی جماعتیں کہتی تھی کہ کہیں میاں ناراض نہ ہو جائے. 2014 میں مودی ایک فارمولہ لے کے آئے کہ ہم بغیر مسلمانوں کے حاکم وقت بنیں گے. وہ بن گئے. ان کے بننے کے بعد ہر سیاسی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو ایک بوجھا ہیں، ہم کو اپنا ہندو ووٹ بچانا ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بٹا تھا. مولانا آزاد نے جو بات کہی تھی کہ وہ یہ ذہن ملک نہیں بٹ رہا ہے، یہ قوم بٹ رہی ہے. اور وہ قوم آج وہ حالت ہے کہ اگر کسی دلت کے اوپر کوئی لنچ ہو، بینٹ مارے، تو ہر پولیٹیکل پارٹی وہاں جانے کو تیار ہے. ہمیں گھر میں ہمارے گھس کے پوچھیں کہ تم کھاتے کیا ہو، مار ڈالیں. کسی کے زبان پر آواز نہیں آتی. کیسی بدنصیب قوم ہے یہ. ابھی بھی بٹی ہوئی ہے، ابھی بھی اشراف اور پاسماندہ میں بٹے ہوئے ہیں. ارے پوری قوم پاسماندہ ہو گئی ہے، بے حس ہو گئی ہے، سو رہی ہے. کب تک جاگو گے تم لوگ؟ اپنی حیثیت کو پہچانو. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں آپ سے بالکل واضح الفاظ میں کہہ دوں، میں ذہنی طور پہ کانگریسی ہوں، کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. میں جوتی نہیں اٹھا سکتا ہوں کسی کی. اور جب میں پارلیمنٹ گیا تھا تب بھی یہ کہہ کے گیا تھا کہ آزاد جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہاں تک پہنچایا. اس گنبد میں بیٹھا تو میں نے سب کے اوپر سے نقابیں اتر کر دیکھ لی، سب کو پہچان لیا کہ صرف اور صرف ہمارا ووٹ چاہیے. تابعداری کب تک کرو گے میرے عزیزوں؟ کبھی تو حصے داری مانگو. آج ہماری حیثیت یہ ہے کہ ایک ضلع کا ایک کینڈیڈیٹ اس کو منایا جاتا ہے کہ فلاں کمیونٹی کا اتنا ووٹ ہے، اور تم کہاں کھڑے ہو؟ کوئی پارٹی آپ کے لیے بولنے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ آپ متحد نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ الگ مسلم پارٹی بنائیں. میں یہ نہیں کہتا اس لیے کہ ہم نے فیصلہ اس وقت بھی کیا تھا جب پاکستان بٹا تھا کہ ہم اکیلی دنیا نہیں بسائیں گے. اور میرے دین نے بھی مجھ کو یہی نہیں سکھایا کہ ہم اپنی دنیا بسائیں. ہم تو یہاں اس لیے بھیجے گئے تھے، اس زمین پہ اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ ہم رحمت بن کے بنے، دوسروں کو جوڑیں، اپنا پیغام دیں. لیکن ہم تو زحمت بن گئے آپس میں، ہم کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی قوت کا مظاہرہ کریں. اور وہ حضرات جو آج بھی اس بیک کو ساتھ دے، وہ پارٹیاں، ان سے قاطع تعلق توڑ لیجئے. اگر آپ کا سگا بھائی اور آپ کی بہن بھی ان کے ساتھ ہے تو ناطہ توڑ لیجئے. یہ دین کہہ رہا ہے آپ سے. کہہ دیجئے ان لوگوں سے، ان پارٹیوں سے
کہ اگر تم نے اس کے حمایت میں ووٹ دیا تو کبھی ہماری بستیوں میں واپس مت آنا، ہمارے جلسوں میں، ہمارے کھانوں پہ، ہماری برادری میں آنے کی ضرورت مت کرنا۔ اگر یہ قوت بن کے تم اٹھتے ہو تو وہ لوگ جو ہمارے ووٹوں سے فائدہ اٹھا کر حاکم وقت بنے ہوئے ہیں، آج اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ میاں جائے گا کہاں؟ تو میاں جب ہی جائے گا جب میاں متحد ہو جائے گا۔ بدنصیبی یہ ہے کہ جس انداز کے اور جس طرح کے لوگ اب حاکم وقت ہیں ان کو دیکھ کے شرم آتی ہے۔ اس ملک کو آپ کیسے میں کہہ دوں؟ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ گھر سے کہو، گھر سے کیا کہوں؟ انسان کو مار کے جشن منائے اور منتری ہار پہنائے اور ہم کہیں کہ جن کے گرو کریں۔ میں شرمندہ ہوں اپنے ملک سے۔ اس ملک میں کہتے ہیں بڑی ترقی ہوئی ہے، اگر چوراہوں پر بھیک مانگنے والے ہاتھ نہ ہوں اور لوگ مدد نہ کریں، ہزاروں لاکھوں لوگ روز بھوک سے مر جائیں گے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ یہ بے شرم لوگ ہیں۔ دنیا میں نے ہر ملک سفر کیا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اب فیکٹریاں بند ہو جائیں، کاروبار ختم ہو جائے، کسان مر جائے، بچوں کو نوکری نہ ملے، جشن اس بات کا ہے کہ میاں کو تو ٹھیک کر دیا۔ جب یہ فضا ہو جائے تو کیسے کوئی کہہ دے کہ ہم کو فخر ہے اپنے ملک پہ؟ ہم شرمندہ ہیں اپنے ملک سے۔ ہم آج سے 3 دن پہلے ایک میٹنگ میں میں نے اپنے ہندو بھائیوں سے کہا کہ تم نے جو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہے چند سال پہلے ایک طوفان اسلام کے نام سے اٹھا تھا بغداد میں اور افغانستان میں، انسان کو انسان مار رہا تھا۔ ہندوستان کے ہر عالم دین نے اور ہر دانشور نے اور ہر سمجھدار آدمی نے کہا تھا یہ میرا دین نہیں ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ جرأت ہونی چاہیے میرے ہندو بھائیوں کو۔ میں نے ان سے کہا، ان کی محفل میں کہا، اگر آپ یہ جرأت نہیں رکھتے کہ یہ کہہ دیں کہ یہ ہندو مذہب نہیں ہے جو چلایا جا رہا ہے، تو یقینی طور پر ہندو مذہب آج ہم کہنے کو تیار ہو جائے گی کہ آتنوادی مذہب ہے۔ اس لیے کہ نوراتریوں میں مجھے یاد ہے، نوراتری ایک ایسا مذہب ہے جہاں 9 دن تک وہ لوگ جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی احتیاط کرتے ہیں، اپنے کو پیوریفائی کرتے ہیں۔ اس مذہب کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے سامنے تلواریں لہراتے ہیں اور گردنیں کاٹتے ہیں اور جھنڈے اتارتے ہیں اور جے شری رام کرتے ہیں۔ یہ کس قسم کی فضا چلی ہے؟ اگر یہی رہا، میں ابھی حضرت مولانا مجددی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میں نے علی گڑھ کی ایک محفل میں علی گڑھ سے پڑھا ہوں، میں نے علی گڑھ کی ایک محفل میں لوگوں سے کہا، اپنے نوجوانوں سے، کہ اگر جو لوگ اپنے کو سیکولر کہتے ہیں اگر وہ متحد ہونے کو تیار نہیں ہیں تو الیکشن سے ہٹ جاؤ اور پھر یہ تماشا دیکھو، ایک الیکشن سے بائیکاٹ کر دو، پھر پتہ لگ جائے گا۔ تو میرے علی گڑھ کے دوستوں نے یہ کہا کہ بھائی تم تو اب مرنے والے ہو، ہم کو کہہ رہے ہو کہ ہم پارلیمنٹ اور اسمبلی نہ جائیں، خود تو پارلیمنٹ تک ہو جائے۔ میں چپ ہو گیا، لیکن ایک ہندو دانشور کی بات سنی ہے، اس کا نام کلدیپ نیر تھا، مر گئے وہ۔ کلدیپ نیر نے مجھے فون کیا، کہا ایسی آواز کبھی مت نکالنا۔ میں نے کہا میں نے کیا کہا ہے؟ کہا نہیں، یہ اخبار میں چھپا اور میگزین میں تمہارا بیان، ایسی بیان مت کرنا، نہیں ہم 1000 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ ٹھاکر پنڈت سے لڑے گا اور پنڈت دلت سے لڑے گا اور دلت جب سے لڑے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو ہم نے کہا یہی تو وجہ ہے کہ ہم آپ کو جوڑ رہے ہیں۔ ان کا جو سب سے بڑا، جو ان کا فلاسفی کرنے والا جو آدمی تھا، جس نے یہ بات کہی تھی ہندو فلاسفی میں کہ اگر تمہیں اپنے عیب چھپانا ہے اور حکومت کرنی ہے تو ایک دھوکہ کھڑا کرو، ایک دشمن تیار کرو۔ آج بی جے پی نے اور ان کی ساری لوگوں نے ایک دشمن تیار کر دیا، اور وہ دشمن مسلمان ہے۔
اس ملک کی جتنی ناکامیاں، جتنی بدنامیاں، جتنی ناکام ہیں، اس سب کا ذمہ دار مسلمان کو قرار دیا جاتا ہے۔ ایک وقت یہ بھی آئے گا، اور میں نے ایک مضمون میں لکھا تھا کہ اگر یہی کیفیت رہی اور ہم اسی طرح سے بٹتے رہے اور ٹکٹ کے لیے اور الیکشن کے لیے جس کو ہم جشن سمجھتے ہیں، کسی نہ کسی صورت سے الیکشن لڑ لیا جائے اور وہاں ہم کہاں کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، میں رہوں یا نہ رہوں، ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، ہم کو بتانا پڑے گا کہ یہ ملک جمہوری ملک نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، جاؤ دیکھو کتنے آدمی، یادو یادو کرے گا، کرمی کرمی کرے گا، پنڈت پنڈت کرے گا، میاں تو ہوں گے نہیں بیچ میں، پھر روزی روٹی پہ حساب کتاب ہوگا۔ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، ہم کو سوچ دی ہے۔ جو قومیں اپنے مستقبل کا خاکہ نہیں بناتی، وہ زمین کی اس سطح پہ کھڑی ہو جاتی ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں۔ ہم ماضی میں زندہ ہیں، ہم ماضی کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور یقین کریے کہ اگر یہ بل پاس ہو گیا، ہم پرسوں، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے علی گڑھ کا مقدمہ جیت لیا۔ 66 میں جب میں علی گڑھ یونیورسٹی یونین کا صدر تھا، اس وقت میری یونیورسٹی کو چھینا گیا تھا۔ آج 57 سال کے بعد مجھے امید نہیں تھی کہ میں اپنی زندگی میں اپنی درجگاہ کو واپس دلا لوں گا۔ اس کا کرم ہے کہ میرے بہت سے ساتھی اب دنیا سے چلے گئے، مجھ سے پہلے والی نسل ختم ہو گئی، میری نسل کے چند لوگ بچے ہیں۔ ایک فکر تھی، خیر وہ تو بچ گئی۔ مدرسہ کے مسئلے میں بھی 2 ججمنٹ ایسے آ گئے جس سے دل نے کہا کہ ان پہ اعتبار کر لو، نہیں تو عدلیہ پہ بھی اعتبار نہیں رہ گیا تھا ہمارا۔ لیکن ان 2 ججمنٹ کا اختیار ہمیں نے دے دیا۔ اور جو اس وقت کی کیفیت ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ہماری کوتاہیاں تھیں، مجھے معاف کریں میں 2 منٹ زیادہ لے رہا ہوں، کوتاہیاں یہ تھی کہ وقت کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا تھا، اور وقت کو ہم یہ سمجھ رہے تھے، وقت میں کون لوگ جا بیٹھتے تھے؟ سیاسی پارٹیاں ان کو چیئرمین بناتی ہیں، ان کو ممبر بناتی ہیں جن کو وہ ٹکٹ نہیں دے پاتی ہیں، جن کو وہ اوبلائز کرتی ہیں، اور ایسے لوگ جاتے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وقت کی زمین اللہ کی زمین ہے، اس میں خلبل کرتے ہو اللہ کی زمین پر۔ اس خلبل کے لیے 2013 میں اس وقت پارلیمنٹ میں تھا اور یہ ایکٹ بنایا گیا۔ رحمان صاحب اس وقت منسٹر تھے اور میں ممبر تھا۔ ہم نے 6 مہینے تک سارے علماء کرام سے، جتنے بھی اسٹیک ہولڈر تھے، سب سے بات چیت کر کے ایک مضبوط وقف بل بنایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ وقف کی زمین آپ بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ جب آپ اپنی زمین کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو آپ اس کے مالک نہیں ہیں، صرف مینیجر ہیں، آپ اس کے متولی ہیں، آپ بیچ نہیں سکتے۔ یہ سب قانون بن گئے تھے، اور اسی طرح سے دہلی میں ایک مسجد کے نیچے 6 دکانیں 26 روپے پہ اٹھی ہوئی تھیں، اور بغل کی دکانیں 2500 پر۔ اس میں یہ قانون بنایا کہ ہم اسی قیمت پہ دیں گے جو مارکیٹ پرائس ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہم اتنی آمدنی بڑھا لیں گے کہ ہم اپنے مدرسے، اپنے اسکول، اپنے کالجز، اپنے اسپتال چلائیں گے۔ 13 میں وہ بل آیا، ایکٹ بنا، 14 میں موصوف تشریف لے آئے، اور ان کو ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ ہم کسی نہ کسی صورت سے وہ زمین، اگر مسلمان جاگ گیا اور اپنے وقت کی زمینوں کو قاعدے سے استعمال کرنے لگا تو یہ بھیک مانگنے والے نہیں، بھیک دینے والے ہو جائیں گے۔ ہم نے کوتاہی کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وقف کی زمینوں کو لے لو۔ اسی طرح سے مینارٹی منسٹری میں ایک مراعات فاؤنڈیشن، جس میں 25,000 بچوں کو اسکالرشپ دیا جاتا تھا، ہائی اسکول اور ہائی اسکول سے اوپر، اس سرکار نے اس کو بھی بند کر دیا۔ میں اس کا مقدمہ سپریم کورٹ تک لڑ رہا ہوں، اس لیے
ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ حکم کیا تھا اس قوم کے ساتھ کہ علم حاصل کرو، ہم بھول گئے، ہم نے کام ہی نہیں کیا، لیکن اس کے نقد میں بھی ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے پیچھے اگر کوئی ہم اس لیے ہماری حیثیت نہیں ہے کہ محمد ادیب کو کئی لوگ جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے ایک طریقہ بنا دیا ہے، اپنوں کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ٹانگ کھینچنا بند کر دیجئے، ہاتھ پکڑنا سیکھ لیجئے، اور ہاتھ پکڑیے۔ جو بھی جتنا کام کر رہا ہے، جتنا بھی کام کر رہا ہے، اس کو سراہیے، اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ یہ میں کہیے کہ یہ 10 قدم نہیں چلا، یہ تو 3 ہی قدم چلا۔ جس کی جتنی سکت تھی، اب اپنا فیصلہ کر لیجیے۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا، جو قومیں اور جس قوم کے لوگ صرف اپنی ذات کے لیے زندہ ہیں، منازعات کے بغور وہ مردہوں کی لاش میں ایک لاش کا اضافہ اور کر دیتے ہیں۔ ہم صرف اپنے لیے جیتے ہیں۔ اور میں بہت دنوں کے بعد جاگا، زندگی اپنی پوری کی، پھر یہ خوف آیا کہ جب اللہ کے سامنے جاؤں گا تو ضرور پوچھا جائے گا کہ تم کو علم دیا، دولت دی، حیثیت دی، تم نے ملت کے لیے کیا کام کیا؟ اب اس حالت میں راتوں رات نیند نہیں آتی کہ میں کیوں غافل رہا اپنی زندگی میں، اور کیوں نہیں میں نے فکر کی اس رب کی جس نے مجھے سب کچھ دیا۔ میں اپنی زندگی بناتا رہا۔ سب نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، زندگی بننی ہے تو بناؤ، لیکن اس کا فرض تمہارے اوپر یہ ہے کہ اپنی ملت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو دیکھو، ان کے بیچ میں بھی جا کے بیٹھو، بتاؤ۔ میرے بہت سے ہندو ساتھی، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے میں بیٹھ تھا، انہوں نے مجھ سے کہا ہندوؤں کے بیچ میں بیٹھا کرو، اور مجھے سبق ملا اس کا۔ بہت سے ایسے ہندو بھائی ایسے ملے، جب بہت متاثر ہو گئے تو کہا مسلمان نہیں لگتے ہیں، یعنی میں کوئی کرمنل نہیں لگ رہا ہوں، یعنی یہ فضا ایک ذہن بنا دیا ہے۔ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے، حکومت ہند کو باور کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کو یقین کریں اور وعدہ کریں اپنے دل سے اور ایمان سے کہ ان سے ناشتہ توڑ لیں گے ہر قیمت پر۔ اس کے چاہے وہ آپ کا اپنا بھائی ان کی حمایت کر رہا ہو، آپ ان کی مخالفت کریں، اور اگر آپ کمزور پڑ گئے، یہ آخری امتحان ہے، تو پھر اس ملک میں جس طرح سے کہانی غازہ کی لکھی جا رہی ہے، جس طرح کی کہانی میانمار میں لکھی گئی، اسی طرح کی کہانی اس ملک میں بھی لکھی جائے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں منتظمین کا مشکور و ممنون ہوں کہ مجھ کو بلایا اور آپ نے سنا، لیکن ایک وعدہ کر کے آپ جائیں، حوصلہ نہ ہاریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ایک جٹ ہو جائے اور باور کرتے ہیں حاکم وقت کو، اور لکھنے والے لکھ لیں اور دکھانے والے دیکھ لیں کہ یہ قوم ابھی سوئی ہوئی ہے، مری نہیں ہے، ہم جاگ گئے اور ہمیں جاگنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔